تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں سنوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دیکھو، اگر تقدیر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ دعا مانگنے کا اختیار ہی کیوں دیتا؟ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، انسان تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ ضرور یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ بندے کی دعائیں اور التجائیں دیکھ کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ سنو، تم اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، سب رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو، اس سے دعا تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے، اس سے کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر باری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول